Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 446. 24th of April 1999, wise in Toronto, Unionville Jamaat Khana. I'm in hot water. The burning question is, may I talk in English or in my Hindi? Now, I request from this platform tonight, I request the Tariqa Board to arrange one seminar in English, and I will entertain my young children, and I will also invite questions. And tonight, I just talk in that Gulabi Hindi. Yani Madad. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila al-Qiyamah. Prem Tantava Jaisa Na dekha koi sahib rijhe kariye bhi soi prem mohya jemua tenu bhale jiyua sansar ji e sahibari है जी कर्तव्य अच्छा कीजिए तो साहिब उतारे पार मौलाना अज़हरी मुख्तसर प्रेम में मोया जे बुआ तेनु भले जीवूं आ संसार कर्तव्य अच्छा कीजिए तो साहिब उतारे पार। मोमिनो, हम लोग खुदा को मानते हैं, लेकिन हमने कभी बैठ के सोचा कि खुदा कौन है? एक बैरिस्टर वैंकूवर में मुझे मिलने आया, अपने स्माइली है, मुझे बोला कि मिशनरी साहब, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, ऐसा ऐसा मुझे बखान किया है, मेरा कंफ्यूजन ये है कि हम इस्माइली लोग बहुत से इस्माइली बोलते हैं हज़रत इमाम खुदा है, क्या ये सच है? मैंने कहा कि मुझे खुशी हुई कि तुम्हारे जैसा एजुकेटेड आदमी मुझे ये सवाल करता है। मैं अगर ये सवाल करूं कि जो पीतल है क्या वो सोने जैसा है, तो वो आदमी जिसने सोना देखा है, पीतल भी देखा है, वो कंपेयर कर सकता है कि पीतल सोना नहीं। लेकिन जिसने सोना देखा ही नहीं, उसको क्या पता लगे? ये जानने के लिए कि हम इस्माइली लोग अपनी नशे के अंदर ऐसा कह देते हैं, तो हमें दोनों को जानना चाहिए। पहले तो यह है कि खुदा को जानो कि खुदा कौन है, कैसा है।
کہ جب تک خدا کا پتہ نہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی خدا جیسا ہے؟ خدا کو جاننا ضروری ہے. امام کو سمجھنے کے لیے، امام کو جاننے کے لیے خدا کا جاننا ضروری ہے. اب ہم کو خدا کا پتہ کہاں سے لگے؟ جو آدمی نے لندن دیکھا ہے اس کو جا کے پوچھو کہ بھئی تم نے لندن دیکھا ہے؟ کہے گا ہاں دیکھا ہے. بھلا لندن ٹورنٹو جیسا ہے؟ تو بولے گا نہیں، لندن اور چیز ہے. تو جس آدمی نے خدا کو دیکھا ہے اس کو ہم جا کے اگر پوچھیں کہ بھئی تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ اگر اس نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے تو اس کو پوچھو بھلا خدا کیسا ہے؟ کیا وہ اس جیسا ہے؟ تو وہ آپ کو کہے گا یس اور نو. ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے کیونکہ ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے اندر خدا بیٹھا ہے. تو آنکھیں بند کریں تو ہم اندر دیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ نہیں دکھتا، اندھیرا ہو جاتا ہے. تو پھر ہم کو کیسے میں پتہ لگے؟ زمین پہ دیکھتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن آپ ایک 5000 پاور والی مائکروسکوپ لے کے زمین کو ایڈجسٹ کر کے دیکھو تو آپ کو ہزاروں بیکٹیریا نظر آئیں گے جو آنکھ سے نہیں دکھتے. ہم اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے رگڑ ڈالیں، کچھ دکھتا ہے؟ کچھ نہیں دکھتا. لیکن ایسا کرنے سے آپ کی اسکن کے اوپر سے مرے ہوئے سیلز نکل جاتے ہیں اور وہ سینکڑوں ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. لیکن کوئی ایسی مائکروسکوپ لے کے وہ بچے کے جو کالج یا اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور مائکروسکوپ کا ایکسیس ہے وہ کر کے دیکھو، کیسا اپنے ہاتھ کو زور سے رگڑ ڈالو اور دیکھو کہ آپ کے کتنے مرے ہوئے سیلز نکل جائے جو ہم کو نظر نہیں آتے. ایسی باریک چیزیں، ایسی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اور ایسی بڑی چیزیں بھی ہیں کہ جو ہمیں آنکھ سے نظر نہیں آتی دور ہونے کی وجہ سے، اور یہ نزدیک ہے مگر چھوٹے ہونے کی وجہ سے. تو ہم ان کی ہستی سے انکار نہیں کر سکتے، ایگزسٹنس سے انکار نہیں کر سکتے. اگر ہم کو خدا کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں کافی نہیں، سفیشینٹ نہیں، تو وہ پروردگار کے جو محض نور ہے، اونلی نور ہے، نور ہی نور ہے، اس کو کیا یہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں؟ ان آنکھوں میں یہ طاقت نہیں. تو کیا کریں؟ خدا نے ایک اندر آنکھ بنائی ہوئی ہے، اس آنکھ کو ایکٹیویٹ کرو. اور وہ ایکٹیویشن کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اے مومنو، بچہ پیدا ہوا ہے، رو رہا ہے، کمپلیٹ انسان ہے، آنکھیں ہیں، کھلی ہیں، مگر اسے کچھ دکھتا نہیں. آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں میں نظر نہیں آئی ابھی تک. 15 سے 20 دن 30 دن لگتے ہیں اس کو روشنی اور اندھیرے میں ڈفرنس کرنے کے لیے. پھر آہستہ آہستہ دھندلے دھندلے طور پہ ماں کا چہرہ، بہن بھائیوں کا، باپ کا چہرہ نظر آتا ہے. 2-2.5 مہینے کے بعد اس کی آنکھیں ایڈجسٹ ہوتی ہیں، فیچرز ایڈجسٹ کر سکنے کی طاقت آتی ہے. کان ہے لیکن سننے کی طاقت نہیں. یہ بچہ بالکل کمپلیٹ ہے مگر ابھی تک اس کے اندر یہ جو فیکلٹیز ہیں وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی کہ وہ سب کچھ کر سکے. اسی طرح سے ہماری جو روحانیت سائڈ ہے، اگر بدنی سائڈ، جسمانی سائڈ کو ڈیولپ ہونے کے لیے ٹائم لگتا ہے. ٹانگیں ہیں مگر کھڑا نہیں ہو سکتا، ہاتھ ہے لیکن کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا، یوں ہی مٹھیاں بند ہو جاتی ہیں. سب کچھ کمپلیٹ انسان ہونے پر بھی وہ ابھی تک نکما ہے. ایسا ہی ہماری روحانی سائڈ ہے، اس کو بھی ڈیولپ ہونے کے لیے ٹائم لگتا ہے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے اندر وہ روح ہے جس کو ہم
اسپرٹ کہتے ہیں یا سول کہہ دیتے ہیں، وہ پیور نور ہے، اور اس کا رہنا ہماری انٹلیکٹ میں ہے. جہاں ہماری عقل رہتی ہے وہاں روح کا رہنا ہے، اور یہ جو روح ہے یہ نور ہے. گناہ ثواب دکھ سکھ اس کو کچھ نہیں لگتا، یہ پیور فارم میں رہتی ہے. لیکن ہمارے ہارٹ کے اندر جیو رہتا ہے، ہم جس کو لائف فورس کہتے ہیں. روح کا ستھان ہماری عقل ہے، جیو کا ستھان ہمارا ہارٹ ہے. ہارٹ اگر اسٹاپ ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن جیو سارے بدن میں گھومتا رہتا ہے، انگلی میں ہے، انگوٹھے میں ہے، سر میں ہے. ہمارے بدن کے ہر سیل کے اندر ہمارا جیو گھومتا رہتا ہے. یہ جیو ہے جو دکھ اٹھاتا ہے، سکھ اٹھاتا ہے. یہ جیو ہے کہ جو سب کام کاج کرتا ہے، اور جیو کو انرجی ملتی ہے روحانی حساب سے آتما سے، جس کو ہم اسپرٹ کہتے ہیں، سول کہتے ہیں، آتما کہتے ہیں، روح کہتے ہیں. قرآن شریف میں روح کے اوپر خدا تعالیٰ نے اچھی طرح سے جواب نہیں دیا، کیونکہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے. نبی کے پاس آ کے لوگ پوچھتے تھے کہ یا نبی روح کیا ہے؟ اب خود نبی ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے پراپر لینگویج یا ورڈ نہیں ڈھونڈ سکے، چپ رہے، جواب نہ دے رہے. لیکن جب بہت سے لوگوں نے یہ پوچھنا شروع کیا، جواب نہیں ملا، تو خدا نے کہا کہ تیرے کو یہ لوگ روح کی بابت میں پوچھتے ہیں، اسألکم عن الروح، روح کی بابت میں تیرے کو یہ پوچھتے ہیں. قل، ان کو کہہ دیں الروح من امر ربی، روح جو ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہے، لیکن بتایا نہیں کہ کیا ہے. اللہ کا جو حکم ہے وہ بھی نور ہے. حکم امر ہے، امر اتھارٹی ہے. یہ جو اتھارٹی ہے یہ روح ہے کہ جس کی اتھارٹی ہمارے بدن میں چلتی ہے. خدا کی جتنی بھی صفتیں اور جتنی بھی اس کی گن ہیں، ان میں ایک سب سے بڑا گن جو ہے نا، یعنی خدا تعالیٰ کے جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں ان میں سب سے بڑا ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ محبت. خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الودود. الودود کہتے ہیں محبت دینے والا، یعنی خدا محبت ہے اور وہ اپنے بندوں کو محبت دیتا ہے. یہ محبت نور ہے. یہ محبت روح کی خوراک ہے. روح ہمارے بدن میں جب تک ہے، جیو اس سے انرجی ریسیو کرتا ہے اور سارا بدن چلتا ہے. جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو جیو نکلے اس سے پہلے روح نکل جاتی ہے. جو ہی روح نکلی جیو نکمہ ہو گیا، اور جیسے جیو نکلا تو ساری بدن مٹی ہو گیا. یہ سارا کھیل روح کی پریزنس کے اندر ہے، اور جو روح ہے وہ ہمارے بدن کے اندر اور باہر میں اتھارٹی ہے، اس کا حکم چلتا ہے. اور اس کی حاضری کی وجہ سے ہمارے بدن کے اندر اور باہر انرجی رہتی ہے، اور انرجی ہماری لائف ہے. محبت جو ہے وہ انرجی ہے، کیونکہ جس دل کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے اس دل کی تمام بدیاں برائیاں نکل جاتی ہیں.
وہ دل کہ جس نے محبت کو پہچان لیا اس نے خدا تعالیٰ کی تمام کریشن کو جان لیا۔ 1956 میں امام سلطان محمد شاہ لندن آئے، جولائی کی 11 تاریخ کو لندن کی جماعت نے جوبلی بال بنایا، جوبلی لنچ ڈنر بنایا، اور اس وقت سوڈان کا جو پریزیڈنٹ تھا اس کو گیسٹ آف آنر بنایا۔ بڑے بڑے ڈگنیٹریز تھے، اور اس وقت انڈیا کی ہائی کمشنر وجے لکشمی پنڈت بھی تھی کہ جو نہرو کی بہن تھی، وہ بھی تھی۔ یہ جو نہرو فیملی تھی وہ لوگ اصل میں کشمیری پنڈت ہیں۔ اب تو اندرا گاندھی کے مر جانے کے بعد وہ سلسلہ بدل گیا، ختم ہو گیا، لیکن اندرا گاندھی کے باپ جواہر لال نہرو اور اس کا باپ موتی لال نہرو یہ سب ہندوستان کے گریٹ پالیٹیشنز تھے۔ میں کچھ حالت میں خوش نصیب یہ رہا ہوں کہ گئی صدی، یہ جو 20th صدی ابھی ختم ہو رہی ہے، 1919 میں میرا جنم ہوا، اور میں بہت چھوٹی عمر سے بڑے لوگوں کی لائف میں اور ان کو دیکھنے کے لیے مجھے شوق پیدا ہوتا تھا۔ ہندو، مسلمان، عیسائی، کرسچن، بدھ، سکھ، کوئی بھی آوے بڑا لیڈر، میں اس کو ضرور دیکھنے جاؤں، ملنے بھی جاؤں۔ چھوٹی چھوٹی 8-9 برس کی عمر کے اندر میں نے ان لوگوں سے ہاتھ بھی ملائے ہیں اور ان کے آٹوگراف بھی لیے ہیں۔ مجھے اس چیز کا بڑا شوق رہا، اور میں نے یہ نہرو فیملی بھی دیکھی۔ تو یہ لوگ فارسی جانتے تھے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ نے ایک پرشین کا شعر بولا، حافظ کا شعر ہے، اور شعر اتنا میٹھا ہے کہ جو فارسی جانتے ہیں وہی اس کا سواد لے سکتا ہے۔ باقی تو سونگھنے کی بات بتاؤں آپ کو، کیونکہ آپ فارسی تو جانتے نہیں، اور میں ترجمہ کرتا ہوں تو یہ سونگھنا ہے، سواد اور چیز ہے۔ مولا نے حافظ کا شعر بولا، ہرگز نمیرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق۔ عشق کے اندر جو دل زندہ ہوا، یعنی جس دل نے عشق کو پا لیا، سمجھ لیا، وہ ایسا زندہ ہوا کہ وہ دل کبھی مرتا نہیں۔ ہرگز نہ میرد، نہیں مرے گا کبھی بھی، آنکھ دلش زندہ شد بعشق۔ اب یہ اشارہ اس آدمی کی طرف ہے کہ جس کے دل نے عشق کو جان لیا۔ سب دست در جریدائے عالم دوام ماں، اور یہ بات کہ عشق کے اندر جو دل آ گیا وہ کبھی مرتا نہیں، یہ بات خدا کی ساری خدائی کے اندر موجود ہے، دکھتی ہے۔ ہر جگہ اس کا ثبوت اور اس کا ایویڈنس ملتا ہے کہ عشق کے اندر جو آ گیا وہ کبھی مرتا نہیں۔ وجے لکشمی پنڈت آہ کر رہی تھی، جھوم رہی تھی۔ مولا کی جب اسپیچ ختم ہوئی، جو امیڈیٹلی کھڑی ہو کے وہ جو مینیو کارڈ تھا صاحب کے سامنے رکھ کے پین دے کے صاحب کے کہتی ہے، یور ہائنس پلیز رائٹ ان پرشین ان یور ہینڈ رائٹنگ۔ تو مولانا سلطان محمد شاہ نے پرشین میں اپنے ہاتھ سے یہ شعر لکھا، اور بعد میں وجے لکشمی پنڈت نے یہ کارڈ لے کے مولا کی اجازت مانگی، اس کو آکشن کیا، اور ایک اسماعیلی نے 2000 پاؤنڈ کے اندر خریدا۔ میرا جو یہ معاملہ کہنے کا مقصد کیا تھا، مقصد یہ تھا کہ امام سلطان محمد شاہ حافظ کو بہت پیار کرتے تھے، پسند کرتے تھے،
اور حافظ شیرازی جو تھا وہ ایران کا شاعر تھا، مشہور آدمی ہے مگر ایک بڑا عاشق تھا، اور اس کی پوئٹری عشق سے بھری ہوئی ہے۔ ہمارے گنانوں کے اندر بھی عشق بے حساب جگہ موجود ہے، محبت۔ ستگر کہہ پریم بھگتی تور گئے وسے۔ اس حافظ کے شعر میں یہی بات تھی کہ جس کے دل کے اندر پریم جاگ اٹھا یا وہ دل پریم میں جاگ اٹھا پھر وہ کبھی مرتا نہیں۔ ستگر کہہ پریم بھگتی تور گئے وسے ان انتر لہ لگائے۔ وہ آدمی تمام دنیا سے الگ ہو جاتا ہے، اس کو دنیا سے پھر کام ہی نہیں رہتا، آنکھیں بند ہے، اندر کی دنیا جاگ اٹھی، انتر سے لے لگا رہا ہے۔ ابھی لے کیا ہے؟ نشہ۔ لے جو ہے شراب کا پینا اور نشہ۔ دارالسلام میں لگ بھگ 40 برس رہا۔ ایک دن مجھے کچھ کام تھا، ایک اسماعیلی بار چلاتا تھا ایک سنیما میں نے فون کیا، میں بولا گرو یادی مدد ہو مشنری صاحب آج آپ نے مجھے یاد کیا۔ میں نے کہا تیرا کام پڑا ہے، حکم کرو۔ کام یہ ہے کہ مجھے تیری بار میں آنا ہے۔ گلو چپ ہو گیا بہت دیر تک۔ میں نے کہا گلو، کہتا ہے میرا بزنس بند کرنا نہیں آتے ہو۔ میں بولا کیوں؟ کہ آپ ادھر ہوں گے تو کوئی آئے گا ہی نہیں۔ میں نے کہا مجھے کہیں چھپا دو، لیکن مجھے آنا ہے اور مجھے دیکھنے ہیں، شرابی کی عادتیں دیکھنی ہیں۔ اس نے میرا کام نہیں کیا، معافی مانگ لی، لیکن میں نے کچھ اور راستہ نکالا۔ ہم کو سخت پیاس لگی ہے، ہم پانی لے کے ایک گھونٹ میں سارا گلاس پی جاتے ہیں، مگر شرابی شراب کو چوستا ہے، پیتا نہیں، جیب سے چوستا ہے، اور یہ چیز اس کو مستی میں لے جاتی ہے جس کو لے کہا گیا۔ پھر اس کو کوئی چیز نہ یاد آتی ہے، نہ اس کو اس کی درکار ہوتی ہے، نہ اس کا سب، وہ اپنے یار کے خیال میں بیٹھا ہے۔ پھر شمس نے بھی کیا کمال کیا ہے۔ ستگر کہہ رے پریم بھگتی تور گئے وسے ان انتر لگائے ساس ساس ہمارا دیے۔ سانس اوپر جاوے یعنی ہمارے اندر جاتی ہے، اس کو سانس کہتے ہیں، باہر نکلتی ہے، اس کو اساس کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سانس اندر جاوے باہر نکلے تو وہ اپنے معشوق کو یاد کرتا ہے، اور کس طرح یاد کرتا ہے؟ کانے صورت نہ جائے رے بھائی، کانے صورت نہ جائے۔ ہم تھوک اپنے گلے سے نیچے لے جاتے ہیں، اور اگر ہم باہر کی چیزیں بند کر دیں، آپ کان بند کرو اور تھوک اتارو تو اس کی آواز آتی ہے۔ یعنی کان کی سینسیٹیوٹی بہت بہت نازک اور شارپ ہے، لیکن عشق کے اندر جو اس معشوق کی یاد ہے، وہ یاد کان کو بھی خبر نہیں پڑتی، وہ اتنی ڈیپ ہوتی ہے۔ محبت خدا کے ناموں میں ایک عظیم نام ہے، یہ محبت پیدا کرنے والا ہے۔ محبت
ایک کیریج ہے کہ جو ہم کو وہاں لے جاتی ہے جہاں سے ہم نکلے ہیں. خدا تعالیٰ کی نور میں سے، اس کے حکم سے، اس کی مہربانی سے ہم پیدا ہوئے اور اس نے محبت سے ہمیں پیدا کیا. محبت کو سمجھنا، بچ نرنجن پڑھو. بچ نرنجن میں بڑی ڈیپ باتیں ہیں روحانی عشق کی. لیکن میں اپنی وعظوں میں بہت دفعہ کہتا رہتا ہوں کہ محبت جو ہے وہ ون وے ٹریفک ہے. ون وے یہ کہ محبت کرنے والا محبت کرتا ہے، ڈیمانڈ نہیں کرتا. میں تم سے پیار کرتا ہوں، تو میرے سے شادی کر لے، یہ محبت نہیں ہے، یہ تو سوداگری ہے. اور اگر محبت ہے تو وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. دینداروں، محبت ایک آگ ہے کہ آگ رہتی ہے، باقی سب کچھ اپنے جیسا بنا دیتی ہے. لوہا بھی ڈال دو تو لوہا لال ہو جائے گا، آگ بن جائے گا. آگ ہر چیز کو جو آگ میں پڑتا ہے اس کو آگ بنا دیتی ہے. عشق آگ ہے، اور سچا عشق محض خدا کا ہے. باقی دنیاوی عشق جو ہے نا وہ ٹیمپریری ہے، ڈپینڈنگ آن سرکمسٹانس. دنیا کی محبت نہیں. دنیا کی محبت میں اٹریکشن ہے، لائکنگ ہے، چوائس ہے. محبت اور چیز. محبت خدا ہے، محبت نور ہے. اور محبت ایک دفعہ لگ جاتی پھر زندگی بھر مٹتی نہیں. اور جو چیز لگ کے مٹ گئی وہ محبت نہیں ہے. محبت سے شادی ہوتی ہے، 2 مہینے کے بعد ڈیورس ہوتا ہے، وہ محبت نہیں تھی. فزیکل لائکنگ ہوتی ہے، جیسا ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں، یہ پسند ہے. محبت صرف اس ذات پاک محبوب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اسی محبت کو حقیقی محبت کہا گیا کہ جو ہر مذہب نے ہمیں سکھائی ہے. محبت کے یہ انٹروڈکشن دینے کے بعد میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مذہب ہم پال رہے ہیں یہ دنیا میں یونیک ہے. 1400 سال تو ایک باؤنڈری کی طرح لگایا ہے، لیکن اسماعیلی مذہب 1400 سال سے پیدا نہیں ہوا. اسماعیلی مذہب اس وقت پیدا ہوا کہ جب آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. تو یہ کیسے؟ کیا آدم سے پہلے اسماعیلی مذہب تھا؟ ہاں، لیکن اسماعیلی مذہب سمجھا کیا ہے؟ اسماعیلی مذہب کیا ہے؟ محبت. تو آدم سے پہلے محبت کہاں تھی؟ خدا نے سرشتی کی رچنا محبت سے کی. جو پینٹرز ہیں وہ ہر وقت پینٹنگ کا برش نہیں اٹھاتے. بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں، کوئی آئیڈیا آ گیا، اٹھ کے برش لیا اور کینوس کے اوپر بنانا شروع کر دیا. پوئٹس ہیں وہ بھی جب یہ لہر اٹھتی ہے تو پوئٹری منہ سے نکلتی ہے. پوئٹس کو الہام ہوتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے ریویلیشن ہوتی ہے. جتنے بھی اعلیٰ فیکلٹیز ہیں انسان کی، وہ جب اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے تب وہ ہو سکتا ہے. اس دن کہتے ہیں کہ پریم ادکیرا گینان جوڑیا، پریت ادکیری گینان جوڑیا. گینا یوں ہی نہیں بن گئے. پیر ماں باپ پچھلے دن کا ڈاکٹر یہ مثال دیتا ہوں، پچھلے دن قرآن کی کاپیز بناتے بیچتے تھے. مہینے میں 1 قرآن سارا کاپی کرتے تھے. تو ابھی وہ بزی ہیں، قرآن لکھ رہے ہیں،
اس قرآن کو لکھتے لکھتے کچھ ایسی آیتیں آ گئیں کہ جن سے اندر محبت کے جو ستار ہے اس کے تاروں کو جھنجھناہٹ ہو گئی، قلم رکھ دی، اور پھر صدر دن نے گنان بولنا شروع کیا۔ خود بھی صدر دن کہتے ہیں کہ پریت ادکیری گنان جوڑیا، مجھے جب یہ بہت پریت ادکیری، پریت میں لہر آتی ہے، اونچی نیچی لہریں ہوتی ہیں، اس وقت میرے منہ سے گنان نکلتے ہیں۔ جب یہ مولا کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ ہر وقت رہتی ہے، مگر کبھی کبھی جوش میں آ جاتی ہے اور آدمی پھر بے قرار ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یہ چیز بھی ٹیمپریری ہے، اور وہ حال بے حال ہو جاتا ہے، معشوق سے ملنا چاہتا ہے، اور پھر وہ ملنے کی گھڑی تو ایک ہی ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے محبت سے یہ ساری کریشن کی، اور اس کے اندر جو کچھ بنایا محبت سے بنایا۔ ہمارے اسماعیلی طریقے کی جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ محبت ہے۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اس لارڈ سے، اس کریٹر سے کہ جس نے سب کچھ بنایا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اسماعیلی طریقہ ہے۔ کیسے محبت کرتے ہیں؟ بس یہی کہتے ہیں یا مولا میں تجھے چاہتا ہوں؟ نہیں، یہ انف نہیں ہے۔ یہ حافظ جس کو میں نے ابھی یاد کیا آپ کے سامنے، آپ کو پتہ لگے کہ محبت کیا ہے۔ حافظ 12-13 سال کا ہوا، باپ بہت بگڑا، مفت کے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو، کچھ کام کرو۔ حافظ کا جو باپ تھا وہ کپڑے کی ٹوپیاں بناتا تھا، تو یہ باپ کی دکان پہ گیا اور بیٹھا اور ٹوپیاں بنانا سیکھا۔ 100 ٹوپیاں بنائی۔ اب آپ کو پوچھا بھی میں کیا کروں؟ جاؤ بیٹا، گٹڑی کے اندر ٹوپیاں رکھی، سر پہ رکھ کے نکلا، آوازیں لگاتا گیا، ٹوپی لے لو، ٹوپی لے لو۔ شیراز کے گاؤں میں رہتا تھا۔ شیراز میں ایک اور بھی بڑا خدا کے عاشقوں میں صوفی نکلا، سادی شیرازی۔ کسی نے ٹوپی نہیں لی، اس کو خیال ہوا کہ چلو 5 مائل کے اوپر کوئی دوسرا چھوٹا گاؤں میں وہاں جاؤ۔ تو یہ گھومتے گھومتے گاؤں میں آیا۔ ابھی یوں کرتے کرتے یہ اصفہان پہنچا، بڑا شہر ہے، مالدار لوگ ہیں۔ اصفہان پہنچا شام کے وقت، کہاں جاوے؟ تو ایک درخت تھا روڈ کے اوپر، وہ درخت کے نیچے اس نے وہ پگڑی اور گٹڑی رکھ دی اور خود سو گیا۔ صبح جب یہ ملک نے باندھ دی، یہ اٹھا، نزدیک کی مسجد میں جانے سے پہلے کھڑا ہوا، لڑائی نہیں ذرا ایسا کرتا تھا تو سامنے نظر پہنچی، اپوزٹ سائڈ میں مکان کی کھڑکی کھلی اور ایک خوبصورت لڑکی۔ زندگی بھر ایسی خوبصورتی اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ 13 سال کی عمر ہو گئی، 13-14 سال کی۔ اس کو کھڑا دیکھتا رہا اور مسجد میں جانا بھول گیا۔ دیکھتا رہا، لڑکی کی ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ جب اس کی نظر پڑی کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، جلدی سے کھڑکی دب سے بند کر دی، چلی گئی۔ مگر یہ اس کی آنکھیں، کھڑکی بند ہو گئی، اس کو پتا نہیں کہ کھڑکی بند ہو گئی۔ یہ کھڑا رہا، سارا دن کھڑا رہا۔ شام کو جب ہی واپس کھڑکی کھلی اور لڑکی نے دیکھا اس کو، پھر دروازہ بند کر دیا۔ یہ کھڑکی کو دیکھتا رہا، رات ہو گئی، رات گزر گئی، دوسرا دن آ گیا، کھڑے کھانا نہیں، پینا نہیں، نیند نہیں، کچھ نہیں، اور آنکھیں، اس کو نہیں پتا کہ کھڑکی بند ہو گئی، کیونکہ اس کی نظر میں معشوق کی وہ خوبصورتی کا جو جلوہ تھا وہ ایسا آنکھوں میں سما گیا کہ آنکھیں بس پتھر ہو گئی، پلک جھپکنے کی بھی بات نہ رہی۔
ساری رات گزر گئی، دوسری صبح ہوئی، پھر کھڑکی کھلی، اس کو دیکھ کے ہنس پڑا، اس نے پھر کھڑکی بند کر دی۔ تیسری صبح جب ہوئی اور لڑکی نے دیکھا کہ ابھی تک یہ کھڑا ہے ایسی ہی حالت میں، اس نے اپنی میڈ کو، نوکرانی کو، لڑکی نے کہا جا کے بیوقوف کو کہو، اے بیوقوف، فارسی زبان کے اندر ہے احمق، احمق کہتے ہیں اسٹوپڈ کو، بیوقوف کو، اس کو جا کے کہو میری جیٹھانی کہتی ہے اے احمق، 3 دن سے بھوک کا، پیاس کا، نیند کا، آرام کا کوئی خیال کیے بغیر تم ٹکٹکی لگا کے 3 دن رات کھڑے رہے، کبھی تم اتنا اللہ کے لیے کھڑے ہوتے تو تم اس وقت اللہ کے نور میں مل گئے ہوتے۔ کلیجے کے اوپر ایک ہتھوڑا لگا، اچھے خاندان کا لڑکا تھا، نظر نیچی ہو گئی۔ گٹھڑی ٹوپیوں کی یوں ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ کہاں گیا کچھ پتا نہیں، کس طرف گیا کچھ پتا نہیں، کیوں گیا تھا کچھ پتا نہیں۔ وہ ہتھوڑا لگ گیا کہ 3 دن رات میں ایک انسان کے لیے کھڑا رہا، سچ مچ اگر میں اللہ کے لیے کھڑا رہتا تو اب جس نے رونا شروع کیا، خوب رویا، رونا بند نہ ہوئے، کیوں رو رہا ہے کچھ پتا نہیں، عقل گم ہے، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ اے مومنو، بلیو اٹ اور ناٹ، 13 برس 13 ایئرز یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، تیسری سے چوتھی جگہ، کہاں جاتا ہے، کس ڈائریکشن میں جاتا ہے، کیوں جا رہا ہے کچھ پتا نہیں۔ کہیں کسی نے کچھ تھوڑا سا کھانا کھلا دیا تو کھا لیا، یہ بیابان کے اندر گھومتا رہا گھومتا رہا گھومتا رہا۔ 27-28 برس کا جوان ہو گیا، بہت سی چیزیں جو 13-14 برس کے اندر اس کو نہیں پتا تھا، اب بہت سی چیزوں کا پتہ لگا، اور عشق کا اور بھی پتہ لگا۔ خدا کو یاد کرتا رہا، خدا کی عبادت کرتا رہا، لیکن اس کے سامنے کوئی ایم نہیں تھا۔ ایک جنگل کے جھاڑ کے نیچے، درخت کے نیچے یہ سویا ہے، اور اس کو خواب آیا، سپنا آیا۔ کیا سپنا تھا کہ 2 فرشتے آئے، انہوں نے زمین پہ جھاڑو کی۔ فرشتے کیوں؟ کیونکہ ان کے جو چہرے تھے نا وہ نورانی تھے۔ اٹھ کے، یعنی ہے سویا ہوا، یہ سپنے کی بات ہے، اٹھ کے ایک فرشتے کے پاس جا کے پوچھتا ہے کہ بھئی تم کون ہو؟ بولے ہم فرشتے ہیں، یہاں کیا کرتے ہو؟ کہ ابھی ابھی ادھر پیغمبروں کی کانفرنس ہونے والی ہے۔ تو یہ واپس جا کے درخت پہ ادھر نیچے بیٹھ گیا، لیکن سپنے میں سویا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا تھوڑے سے اور فرشتے آئے، وہ کچھ کارپیٹس وغیرہ لے کے آئے، کچھ اور فرشتے آئے، وہ اور کچھ سامان لائے۔ یوں کرتے کرتے حضرت آدم علیہ السلام آئے، فرشتوں نے دونوں سائڈ میں کھڑے ہو کے ان کو سلام کیا، آواز لگائی کہ ابو البشر حضرت آدم تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ادریس آئے، حضرت نوح آئے، حضرت ابراہیم آئے، یعنی سب نبی جو تھے ایک ایک کر کے آ رہے تھے۔ 1,24,000 نبیوں کا مجمع ہو گیا، اور یہ اپنے دل میں بڑا خوش ہوتا ہے، کیسا نصیب دار ہوں کہ میں اس محفل کو دیکھ رہا ہوں، اور اس کو کسی نے منع نہیں کیا۔ سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس کے اندر نبیوں نے ایک دوسرے سے باتیں چیتیں کی، رسول اکرم صاحب کے پاس گئے، مرتضی کو اشارہ کیا، یا علی ابھی آپ اپنا کام کرو۔ تو مرتضی جو ہے وہ ساقی کوثر ہے، کوثر کا جو حوض ہے اس کا مالک مرتضی ہے۔ مرتضی نے
ایک سراہی اٹھائی اور جام اٹھایا اور اس میں پھر رکھ کے یہ شراب ہے، شراب طہورا، پاک شراب، کہ جو تمام نبیوں کو حضرت مرتضیٰ علی شراب پلا رہے تھے. یوں دور چل رہا تھا تو رسول اکرم کہتے ہیں یا علی وہ کونے میں درخت کے نیچے بیٹھا ہے اس کو بھی تھوڑی پلا دو. تو یہ تو بڑا خوش ہوا. مرتضیٰ علی اس کے پاس آئے، جام میں 2 گھونٹ ڈال کے اس کو دیا اور اس کی آنکھ کھل گئی. اتنا پچھتایا لیکن خوش بھی بہت تھا کہ میں نے نبیوں کی محفل دیکھی اور علی کے ہاتھ کا ساغر پیا. اس کا جو دیوان ہے یہ شاعر نہیں تھا لیکن عشق نے اس کو شاعر بنا دیا. ہتھوڑا مارا اس لڑکی نے اس کے دل پہ، مگر یہ بدل کے الہی عشق میں پڑ گیا. الہیا ایھا الساقی، یہ اس کا پہلا شعر ہے، یہ بگننگ ہوتی ہے اس کے دیوان کی. الہیا ایھا الساقی ادر قاسم و ناولھا، کہ عشق آسان نمود اول ولی استاد مشکل تھا. الہیہ مرتضیٰ علی کو نبی کریم کہہ رہے ہیں الہیہ ایھا الساقی، اے ساقی ذرا اس کی طرف دیکھو، اس پہ بھی مہربانی کرو. اب یہ اوپر کا جو لائن ہے یہ رسول اکرم کی ہے جو اس نے خواب میں دیکھی، لیکن اب یہ نیچے لکھتا ہے کہ عشق جو ہے شروع میں بہت آسان لگا مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا عشق کی مشکلیں بڑھتی گئیں. عشق بہت مشکل چیز ہے. میں نے آپ کو کہا کہ آگ میں جو ڈال دو وہ سب کچھ آگ بن جاتا ہے کیونکہ معشوق کے سوا اس کو کوئی نظر ہی نہیں آتا. اسماعیلی طریقہ جو ہے یہ محبت کا طریقہ ہے. ہمارے مذہب کی بنیاد یہ ہے کہ تن من دھن گر میں ارپن کیجئے، یہ ہماری بنیاد ہے. تن بھی من بھی یعنی ہمارے خیالات اور اچھائیں اور ہمارا دھن، ہماری ملکت وغیرہ سب مولا کو سونپ دی جائے. یہ عشق کا پہلا اصول ہے. دھن بھی اس کا، من بھی اس کا، تن بھی اس کا. یہ ایزی نہیں ہے. ہم کو دنیا کی جو موت شوق لگی ہوئی ہے اس میں یہ عشق آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. لیکن اسماعیلی طریقہ یہ ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے مگر ہم نے ابھی تک عشق کو سمجھا ہی نہیں. وہ نور کے جو نظر نہیں آتا، ہم جس کو اللہ کہتے ہیں، دینداروں وہ نور دنیا میں موجود ہے. ہمارے اندر روح کے طریقے میں ہے، ہمارے باہر امام کی شکل میں ہے. زمانے کا جو امام ہے اس کا بدن ہے لیکن اس کے اندر جو نور ہے وہی خدا کی ذات ہے. وہ مجنو لیلا کو کچھ امام نہیں مانتا تھا لیکن مجنو خدا، لوگ کہتے ہیں کہ تو خدا کو یاد کر، تو وہ کہتا ہے خدا کو بولو لیلا کی شکل میں آوے تو میں سجدہ کروں گا. خدا کو کہو لیلا کی شکل میں آوے. اور وہ جو اس کا عشق تھا وہ دنیاوی عشق نہیں تھا، لڑکے لڑکی کا عشق نہیں تھا، وہ حقیقت کو جان گیا تھا. حقیقت کو جان گیا تھا. اور دونوں طرف یہی تھے. لیلا جو تھی وہ بادشاہ کی لڑکی تھی اور مولوی اس کو ہر روز قرآن حدیث سکھانے آتا تھا. ایک دن بہت دیر تک مولوی بیٹھا رہا اور لیلا باہر نہ نکلی. تھوڑی دیر انتظار کیا تو لیلا بھاگتی آئی اور یہ جو قرآن اور یہ چیزیں کاغذ پڑے تھے اس پہ پاؤں رکھا اور دوسری طرف بھاگ گئی. مولوی بہت خوش ہوا، حکم کیا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور لے کے آئے. بولا میں تیرے ابا کو شکایت کروں اس کے پہلے میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں یہ کیا بیوقوفی یا فطور ہے کہ کیا کیا میں نے کہ تم نے ادھر دیکھا نہیں کہ ادھر یہ پاؤں رکھ کے تم چلی گئے.
کہتی ہے مولوی صاحب میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، اگر میں دیکھتی تو میں ایسا نہ کرتی۔ اس میں کتنی بیٹھا کہتی ہے میں نے کسی کو دیکھا نہیں۔ محبت بڑی اعلیٰ چیز ہے، اور مولا سے مانگو یا مولا تو ہمیں اپنی محبت دے، لیکن یاد رکھو جب یہ محبت ملے گی تو دکھ بڑھ جائیں گے۔ کائے کے دکھ؟ کوئی بیماری نہیں آئے گی، انتر کے اندر جدائی کا دکھ بڑھ جائے گا۔ ہم کو یہ فیلنگ ہوگی اندر کہ ہم مولا سے دور ہیں، کس طرح نزدیک جائیں۔ جیسے جیسے ہمارے دن جاتے رہیں گے تیسے تیسے مولا کی جدائی کا اثر بھی بڑھتا جائے گا، اور آدمی کا پھر دل دنیا کی چیزوں میں نہیں لگتا۔ نہ دنیا کے دکھ اس کو دکھی کر سکتے ہیں، نہ دنیا کے سکھ اس کو سکھی کر سکتے ہیں، اس کا دکھ سکھ نرالا ہو جاتا ہے۔ یہ جو محبت ہے، اس محبت کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے آپ پیار کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو پہلے دیکھو۔ اس کو ہم کہتے ہیں دیدار۔ ہمارے مذہب کے اندر دیدار کا درجہ بہت ہے۔ بہت برس پہلے ادھر ٹورنٹو کے ڈان ملز جماعت خانے میں نے دیدار کے اوپر ایک وعظ کی تھی۔ حضرت امام دنیا بھانے آتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں، یہ دیدار ہے۔ کیا یہ دیدار ہے؟ ہاں دیدار ہے۔ کیا سچ مچ دیدار ہے؟ تو کیا یہ دیدار نہیں؟ اے مومنو، یہ نور ہے۔ جب آ کے بیٹھتا نا جماعت میں، تو جماعت کے اندر امامت کا اور پیر کا نور ماں اور باپ کی طرح حاضر ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم کبھی مولا کو دیکھو تو میں ابھی آپ کو جو کہہ رہا تھا ڈان ملز کی میری آواز میں ہے کہ دو آنکھوں کے بیچ میں عورتیں جہاں بندی لگاتی ہیں، دو آئی بروز کے بیچ میں امام زمان جب بیٹھا ہے، ادھر آپ نظر کرو اور دھیان سے دیکھو تو ایک پنکش لائٹ فلکر کرتی آپ کو نظر آئے گی۔ پنکش لائٹ آرڈینری دیکھنے سے پتہ نہیں لگے گا، کنسنٹریٹ کرو دو آئی بروز کے اندر یہاں۔ اگر آپ کو یہ نصیب ہوا تو مولا کرے، میں تو سب کے لیے دعا مانگتا ہوں، تو اس دن آپ کی جو حالت ہوگی وہ الفاظ میں شبدوں میں نہیں کہی جا سکتی۔ آپ کی زندگی کے اندر چینج آ جائے گا۔ کاہے کا چینج آئے گا؟ دنیا سے دل ہٹ کے اس کی جدائی میں پڑ جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دنیا میں کھانا نہیں کھاؤ گے، کام نہیں کرو گے، وہ سب تو ہوتا رہے گا، لیکن دل ادھر رہے گا۔ ہاتھ سے سی رہی ہے لڑکی، لیکن دل کے اندر یار نظر آ رہا ہے۔ دست بکار دل بیار، ہاتھوں سے کام ہو رہا ہے، دل یار سے لگا ہے۔ اسماعیلی طریقے کے اندر یہ جو چیزیں ہیں، واللہ باللہ خدا کی قسم دنیا کے لگ بھگ تمام مذہبوں کو میں نے اسٹڈی کی ہے، مگر جو فلسفی، جو سٹلٹی، جو ڈیپتھ، جو انڈرسٹینڈنگ اسماعیلی دین کے اندر ہے کہیں نہیں۔ لیکن افسوس ہم اسماعیلیوں نے اپنے دین کو سمجھا نہیں۔ ہم ریچولز میں پڑے ہیں، تھار ستھرا، مہمانی، جھرا، یہ ریچولز ہیں۔ ان ریچولز میں کیا بھید اور سگنیفیکینس ہے ہم نے جانا ہی نہیں، تو آگے بڑھ کیسے سکیں گے؟ ہم اسی ریچولز میں پڑے ہیں، ادھر پاؤں رکھا ہے زندہ،
آپ کہاں آئے ہو؟ جماعت خانے کے اندر. کیا ہے جماعت خانہ؟ میرے معشوق کا گھر ہے. آپ سچ مچ کسی سے پیار کرتے ہیں دنیاوی طور پہ اور آپ اس کے گھر پہ جاؤ تو کیسا فیل ہوگا؟ ایسا ہم کو جماعت خانے آتے وقت یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ میں مولا کے گھر پہ آیا ہوں, مولا کو ملنے آیا ہوں. پھر یہاں دنیا کی باتیں ہوئیں, یہاں تیری میری ہوئے, یہاں بے ادبی ہوئے. جس طرف سجدہ کرتے ہیں دعا کے بعد ایسا کر کے اس طرف کون کر دیتے ہیں. ارے ہم نے اپنے مذہب کو کیا سمجھا ہے؟ ہمیں مذہب کبھی ملا ہی نہیں. ہمارا حال نان اسماعیلیز کی طرح ہے کہ جو اسماعیلی بن جاتے ہیں اور مذہب کو نہیں سمجھتے. ہم اسماعیلی ہیں مگر نان اسماعیلی, کیونکہ ہم نے اپنے مذہب کی قدر ہی نہیں کی. واللہ باللہ آپ اگر جماعت خانے میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو کبھی ایسا ہوا کہ گنانوں میں لکھا ہے, فرمانوں میں ہے کہ جماعت خانے کے اندر روحانیاں آتی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ جماعت خانے میں کوئی روحانی آتی ہے؟ جماعت خانے میں روحانیاں آتی ہیں, 24 گھنٹے آتی ہیں اور ابھی بھی ہیں. آپ نے کبھی کوشش کی کہ بھائی نوکولر لگا کے میں ان کو دیکھوں؟ نہیں دیندار, ہم نے اپنے مذہب کو جانا ہی نہیں. ہمارا مذہب محبت کا مذہب ہے, لیکن محبت کو سیریسلی لینا چاہیے. امام کہتے ہیں تم روز جماعت خانے آؤ, جب آتے ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. لاسٹ ایئر میں آیا تھا, میں نے یہ بات کہی تھی اور یہ بات میں بہت ریپیٹ کرتا ہوں. مولا کہتے جب تم جماعت خانے نہیں آتے تو مجھے اتنا دکھ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی دکھ مجھے نہیں دیتا. اور ہم اسماعیلی ہو کے بیعت کر کے ہم جماعت خانے نہیں آتے, اور امام کو جو دکھ ہوتا ہے, محبت کی تو بات چھوڑ دو, وہ تو پاکیزہ پاک پوتر آدمیوں کو محبت نصیب ہوتی ہے. لیکن آرڈینری اگر ہم کسی کے گرو کے پاس جا کے اس کے چیلے بن گئے یا ماسٹر کے پاس جا کے اسٹوڈنٹس بن گئے, ڈسائپل بن گئے, اتنی بھی قدر ہماری مولا کے لیے ہمارے من میں نہیں. وہ کہتا ہے تم جماعت خانے آتے ہو تو مجھے خوشی ہوتی ہے. تو آپ اپنے مولا کو خوش کرنا نہیں چاہتے؟ وہ کہتا ہے تم نہیں آتے تو مجھے دکھ لگتا ہے. تو کیا ہم اس کو دکھ دینے کے لیے اسماعیلی بنے ہیں؟ مجھے کام تھا. ارے ایسے کام موت کے وقت کیوں نہیں کہا عزرائیل کو کہ مجھے کام ہے پھر آنا؟ کام تھا. جماعت خانے آنے سے زیادہ کوئی کام نہیں. اگر اسماعیلی مذہب کا ایسنس جاننا ہے روز جماعت خانے ہو, بن سکے دونوں ٹائم پہ ہو, وگرنہ ایک وقت تو ضرور آؤ. ادھر آ کے اپنے اس محبوب کو, اس مولا کو, اس مالک کو, اس معشوق کو راضی کر دو. اس کے راضی کرنے سے وہ بخششیں ملیں گی کہ جو وہ بخششیں دوسروں کو نہیں ملتی. امام کی جو محبت ہے اس کی بگننگ جماعت خانے کی حاضری سے شروع ہوتی ہے, اور جماعت خانے کی حاضری کے بعد پھر آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے. قرآن سنتے ہیں سمجھتے نہیں, لیکن کسی دن ایسا ہتھوڑا لگے گا کہ جماعت خانے کے اندر کوئی بولا ہوا گنان اندر گھس جائے گا اور ساری زندگی پلٹ دے گا. تو ایک فرمان ایسا چوٹ لگا جائے گا. اور محبت جو ہے اس کی بگننگ جماعت خانے کی حاضری سے ہوتی ہے, اور مولا کو راضی کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے. وہ کہتا ہے جب تم جماعت خانے آتے ہو میں بہت خوش ہوتا ہوں, اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے خوشی نہیں دیتی. تو مولا کو, معشوق کو راضی تو کرو. کتنی چھوٹی سی چیز ہے, روز جماعت خانے آؤ. لیکن ہم لوگ سب جانتے ہیں اپنے آپ کو. پریم کی جو بستی ہے, پیر کہتے ہیں دل میں بستی ہے, اور جب یہ دل کے اندر پکا ارادہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر عمل ہوتا ہے. سانس اس کو یاد کرو, سارا دن اس کو یاد کرو.
اور اس کو یاد کرنے سے ہم گناہوں سے بچتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، آفت بلائیں دور ہوتی ہیں، نزدیک نہیں آتی، کیونکہ علی کا نام لے رہے ہیں۔ اے مومنوں، میں نے آج سنا ادھر کہ کل ایک ہیلتھ کی ایک کانفرنس ہے۔ آپ کو تعجب نہ ہوئے کہ محبت کی واعظ میں ہیلتھ کی بات لے کے آیا۔ ہاں، روحانیت حاصل کرنے کے لیے، محبت حاصل کرنے کے لیے ہماری جو شریرک ہیلتھ ہے، فزیکل ہیلتھ بہت ضروری ہے۔ خدا نہ کرے بخار آ گیا، تاپ آ گیا تو کھٹلے پہ پڑا ہے، جماعت خانے نہیں آتا۔ اگر تندرست ہوئے تو جماعت خانے آوے نا۔ تو تندرستی کو قائم رکھنا عبادت میں شامل ہے۔ تندرستی کو قائم رکھنا مولا کے فرمان کے اوپر عمل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور تندرستی جب آدمی کو ملتی ہے تو اس کا جیو اور تھرو مائنڈ جو روح ہے وہ بھی خوش ہوتی ہے۔ بیمار بدن کے اندر جیو بھی نبڑا ہو جاتا ہے، یعنی کمزور ہو جاتا ہے۔ اپنی ہیلتھ کا بہت خیال رکھو۔ کینچی لے کے یہ جیب کو فرنٹ میں تھوڑا سا کاٹ ڈالو، ایسا کرنا مت، میں خالی آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میرا مطلب کیا ہے کہ یہ جیب کی جو ٹپ ہے، اس سے ہم اپنے کھانے پینے کا سواد لیتے ہیں۔ جیب کا سواد بند کرو۔ سواد یہ بچوں کا کام ہے۔ جس کو روحانی عالم میں جانا ہے اس کے لیے یہ ہمارے جو شریر کی جو اویو ہیں، ہمارے شریر کے جو آرگنز ہیں، ان کو اپنے وش میں کرو۔ سمپل کھانا کھاؤ، اچھا کھانا کھاؤ، طبیعت اور تندرستی اچھی رہے کہ جس سے آپ کا جیو بھی لائٹ رہے، مائنڈ بھی کلیئر رہے۔ گوشت کھا لو، پیٹ بھر کے کھاؤ۔ 3 گھنٹے کے بعد آپ کچھ سوچنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو مائنڈ ہے نا وہ ورک نہیں کرے گا، بلیئر ہو جائے گا۔ لیکن آپ کبھی دودھ پیو تو 6-7 گھنٹے تک دودھ کے اثر سے آپ کے خیالوں میں کلیئرٹی رہے گی۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو خوراک ہے اس کا اثر ہمارے جیو پر، ہمارے خیالوں پر اور ہماری روح پہ ہوتا ہے۔ روح پاک ہے، مگر پھر بھی میں نے کہا کہ روح پہ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب روح سارا سب کو انفلوئنس کرتی ہے تو اگر جیو بیمار ہو گیا تو روح کو بھی اس کے اندر غمگینی اور اداسی ہوتی ہے، یا اس کا جیو اور روح کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے۔ تندرستی خدا کی عبادت ہے، کیونکہ اس بدن کے اندر خدا کا نور ہے۔ تو یہ بدن جماعت خانہ ہے، مندر ہے، مسجد ہے۔ بدن کا، اپنے شریر کا بہت خیال رکھو، پاک رہو، بدنی طور پہ بھی پاک رہو۔ آپ جب واش روم میں جاؤ پانی کا استعمال کرو، پانی یوز پہلے کر لو ٹوائلٹ پیپر، مگر پانی سے کلینلینس کرنی چاہیے۔ یہ اسلام کے ایتھیکل کوڈ کے اندر، کلینلینس کے کوڈ میں بہت ضروری ہے، کیونکہ بدن کے ساتھ جو ناپاکی اگر لگی رہی ہمارے شریر کے ساتھ تو ہمارے شریر کے نزدیک رہنے والے کچھ ایسے فرشتے ہیں وہ دور ہٹ جاتے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ کم از کم 2 فرشتے تو ہیں ہی، کافر ہوئے کہ مومن ہوئے۔ لیکن جب ہم نیکی کے کام کرتے ہیں تو وہ فرشتے ہمارے نزدیک آ جاتے ہیں، اور جب ہم کبھی بدیاں برائیاں کرتے ہیں تو یہ فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں۔ یہ فرشتے ہمیں بہت سے ایکسیڈنٹ سے بچاتے ہیں، بدیوں سے بچاتے ہیں، برائیوں سے بچاتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہمارا فزیکل جو سائڈ ہے، ہمارا باڈی ہے، وہ کلین ہونی چاہیے، اچھے کپڑے پہنو، اور خاص طور پہ جو ہمارے انڈر ویئرز ہیں شرٹ کے نیچے، یا ہمارے چڈیاں وغیرہ ہیں، ہمارے موزے ہیں، ہمارے رومال ہیں، باڈی کے ساتھ لگے ہوئے جو کپڑے ہیں ان کو ہر روز دھو کے پہنو، سوا کہ کوئی مجبوری ہو تو اور بات ہے۔ اور شریر کو ہر روز نہاؤ، ڈیلی، ہر روز نہانے سے جیو کو بہت خوشی ملتی ہے۔ اور
ہمارے مائنڈ کو بھی خوشی ملتی ہے، اور ہر روز نہانے سے تندرستی بڑھتی ہے۔ اسی طرح سے کھانا بھی اچھا کھاؤ۔ ہر نبی نے ہر اسکرپچر کے اندر ہمارے کھانے پینے کے متعلق ہمیں باتیں کی گئی ہے، اور وہ باتیں یہ ہیں، نبی کہتے ہیں اگر 3 روٹیاں کھانے کی تمہیں طاقت ہے تو 2 کھاؤ، 1 چھوڑ دو، مطلب کہ 2/3 کھاؤ، 1/3 بھوکے رہو۔ اسی طرح سے یہ جو شریر اچھا رہا، عبادت اچھی ہوگی، جیو اچھا رہے گا، من اچھا رہے گا، روح پہ اچھا اثر کرے گا، اور پھر اس طرح چلتے چلتے جب ہم کو خدا کی رحمت ہوگی، یعنی محبت کا سواد ملے گا، تو پھر ہمارے جیو کے اندر سے جو پسینہ آئے گا اس میں بات اسمیل نہیں ہوگی۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ یہ جو مذہب ہے نا، آپ مذہب کی ڈیپ اسٹڈی کرو تو واللہ باللہ آپ دنیا کے اندر کبھی بھی نہ حیران ہو، نہ غمگین ہو، نہ اداس ہو، نہ ڈپریشن ہوئے، نہ خوف ہوئے، نہ بھے ہوئے، نہ ڈر ہوئے۔ آپ ایک مستانہ سی کی طرح امام سلطان نے فرمایا دنیا کے اندر مست رہو، اور انشاءاللہ کبھی بھی دکھ نہیں ملے۔ اب بولو تو میں صبح تک بولتا رہوں۔ سکھی آباد رہو، مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے۔ اور آج میں دل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا آپ کو اپنی محبت کا مزہ چکھائے، مولا آپ کو اپنی قربت میں رکھے، چھتر چھایا میں رکھے، ایمان کی سلامتی دے، ایمان کی طاقت بڑھاتا رہے، روحانی بخششیں دے، آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے، آپ کی آل اولاد کے اوپر بھی ہمیشہ راضی رہے، دین و دنیا کی نعمتیں بخششیں دے، برکتیں دے، خوشیاں دے، سبھاؤ کو نرم کرے، غصہ دور کرے، دل کے اندر کدورت اور حسد دور کرے، تمام ہماری بدیاں برائیاں دور کر کے ہم کو نورانی بخششیں دے، اور اپنے قدم میں ہمیشہ رکھے۔ سکھی آباد رہو۔ ایسا